أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو علم الله فيهم الخير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اللہ رب العالمین مشرکین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ دین اسلام کے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتے، اور اگر ان کو دعوت میں دی جاتی ہے تو وہ اعراض کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، اگر ان کے اندر خیر اور بھلائی ہوتی تو یہ ضرور سنتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر وہ سن بھی لیتے لَتَوَلَّوْا، وہ پھر جاتے وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کر لیتے. یعنی یہ بدبختی اتنی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی ایک تو باتیں سنتے نہیں ہیں، اگر سن بھی لیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں. یہ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ ہم ان کو اگر کوئی دین کی بات بتائیں، کوئی رہنمائی کریں تو اکثر لوگ پہلے تو سنتے نہیں ہیں، اگر سن بھی لیتے ہیں تو وہ ایسے اعراض کر لیتے ہیں جس سے ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو، جس سے ان کو شریعت کے متعلق اللہ کے اور اس کے رسول کی باتوں کے متعلق کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو، ایسے اعراض کر لیتے ہیں. اور یہ چیز اللہ رب العالمین اگلی آیت میں بتا رہا ہے کہ ان سے چھین لیتا ہے، یعنی ان کے اندر حائل ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اسی کو ہدایت دیتا ہے. تو یہ بھی یہ ہے کہ اگر ان کے اندر ذرے کے برابر بھی خیر ہوتا تو اللہ رب العالمین کو ضرور اپنے دین کی طرف لے آتا. تو انسانوں کے اندر خیر اور شر موجود ہوتا ہے. جب انسان کے دل کے اندر شر حد سے زیادہ ہو تو اس کے اندر کبھی بھی خیر نہیں آ سکتا، کبھی بھی اس کو بھلائی کی باتیں نہیں آ سکتی، کبھی بھی اس کو جو خیر والی باتیں اس کے دل کے اندر رج بس نہیں جاتی. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ، پکارو اللہ کو، وللرسول، رسول کی طرف، اذا دعاکم، جو تمہیں دعوت دیتا ہے، لما یحییکم، اور تمہیں زندگی کے اصول بتاتا ہے. یعنی یہ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کی فائدے مند باتیں ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. جو انسان اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کے دین سے منہ پھیر لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس کے دل کے اندر حائل ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو مشرکین کے دل ہیں ان پر اللہ رب العالمین نے زنگ چڑھا دیا ہے، ان کے دلوں میں زنگ چڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اچھی نہیں لگتی اور یہ سننا گوارا نہیں کرتے. یہ اللہ رب العالمین کے دلوں میں زنگ ڈال دیا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ یہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف ہی جمع ہونے والے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.